الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر خاص احسان، فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے بھی آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی اعتبار سے، جو یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، یہ وہ بابرکت والا مہینہ ہے جس بابرکت والے مقدس مہینے کے اندر ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ میں نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے آپ علیہ السلام کے اس دنیا کے اندر تشریف لانے سے پہلے کے کچھ حالات بتلائے تھے کہ آپ علیہ السلام کے اس دنیا کے اندر تشریف لانے سے پہلے جیسے ہی آپ علیہ السلام کی ولادت قریب آ رہی تھی، آپ علیہ السلام کے اس دنیا کے اندر تشریف لانے کا وقت قریب آ رہا تھا، ویسے ہی اس دنیا کے اندر کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ ایسے واقعات پیش آنے لگے کہ جن کو ایک عقل مند انسان دیکھ کر یہ سمجھ رہا تھا کہ دنیا کے اندر کوئی عجیب و غریب کام ہونے والا ہے۔ انہی عجیب و غریب واقعات کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ اصحاب فیل ہے، جس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام کے اس دنیا کے اندر تشریف لانے سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ یمن کی طرف سے ایک حاکم تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ تمام کے تمام لوگ طواف کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کے پاس آتے ہیں اور وہاں پر آ کر اس کے پاس حج کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، وہاں پر آ کر عبادت کرتے ہیں، اس ابرہہ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ بیت اللہ شریف کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر بسی ہوئی ہے اور لوگ وہاں پر جا کر اس کا طواف کرتے ہیں، وہاں پر جا کر عبادت کرتے ہیں، اس کے دل کے اندر ایک بات آئی اور اس نے سوچا کہ میں عیسائی مذہب کے نام پر ایک گرجا گھر بناؤں گا، ایک عالی شان گھر بناؤں گا جو دیکھنے میں نہایت ہی پرکشش ہوگا، خوبصورت ہوگا۔ اور اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں جو گھر بناؤں گا وہ خوبصورت ہوگا، دیکھنے میں بہت اچھا ہوگا، پرکشش ہوگا، اور جو لوگ ہیں وہ ایک سادے کعبہ کو چھوڑ دیں گے اور اس پرکشش اور خوبصورت گھر کا طواف کریں گے، وہاں پر طواف کرنے کے لیے آئیں گے۔ کیونکہ بہت سال گزر گئے تھے، سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو دیواریں تھی کمزور ہو چکی تھی، اس کی خوبصورتی ختم ہو چکی تھی۔
اس نے یہ کام شروع کیا، عیسائی مذہب کے نام پر ایک گرجا گھر بنایا جو دیکھنے میں نہایت ہی خوبصورت تھا، پرکشش تھا۔ جیسے ہی اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، اس نے پورے عرب کے اندر اعلان کر دیا کہ آج کے بعد طواف کرنے کے لیے مکہ المکرمہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہیں پر یمن کے اندر اس گرجے گھر کا طواف کیا جائے گا، یہیں پر عبادت کی جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بیت اللہ ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اس گھر کی جو محبت تھی وہ محبت کیسے ختم ہو سکتی تھی؟ جیسے ہی یہ خبر بیت اللہ کے پاس جو لوگ تھے مکہ المکرمہ کے اندر یہ خبر مشہور ہوئی، لوگوں کو اس بات کا علم ہوا، لوگوں کو بہت غصہ آیا کہ اس نے یہ کون سا کام کیا ہے؟ اس بیت اللہ شریف کی ہمارے دلوں کے اندر محبت ہے، ہمارے آبا و اجداد اس کے پاس عبادت کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، ہم اس بیت اللہ کو کیسے چھوڑ دیں گے اور یمن کے اندر طواف کرنے کے لیے جائیں گے؟ مکہ کا ایک آدمی تھا، اس کو بہت غصہ آیا، وہ مکہ سے روانہ ہوا اور یمن کے اندر گیا، اور اس آدمی نے جا کر اس گھر کے اندر جو اس بادشاہ نے بنایا تھا اس گھر کے اندر جا کر گندگی کر دی۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ مکہ المکرمہ سے ایک آدمی گیا اور اس نے جاتے ہی یمن کے اندر جا کر اس گھر کو جلا دیا، ختم کر دیا۔ اس ابرہہ بادشاہ کو جب یہ پتا چلا اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے قسم کھا لی کہ میں ضرور بضرور اس بیت اللہ شریف کو منہدم کر دوں گا، گرا دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اس نے یہ کام انجام دینے کے لیے ایک لشکر جرار تیار کیا اور یمن سے بیت اللہ شریف کی طرف نکل پڑا، اور اس ارادے سے نکلا کہ میں خانہ کعبہ کے پاس اس بیت اللہ شریف کو، اللہ کے گھر کو گھرا دوں گا، منہدم کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ یمن سے وہ روانہ ہوا اور ساتھ میں اب اس کا پورا لشکر ہے، اور ساتھ میں اس نے اپنے ساتھ بڑے بڑے ہاتھی لیے، اور اس نے یہ سوچا کہ میں بیت اللہ کے پاس جاؤں گا، ہاتھی ساتھ لے جاؤں گا، اور وہاں پر جانے کے بعد اس بیت اللہ شریف کے ساتھ رسیوں کو باندھ دوں گا، اور ان رسیوں کو ہاتھیوں کے ساتھ باندھوں گا اور ان ہاتھیوں کو دوڑاؤں گا۔ جب ہاتھی دوڑیں گے بیت اللہ شریف خود بخود گر جائے گا۔ وہ یمن سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوا اور چلتے چلتے مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا، اور وہاں پر آتے راستے کے اندر عرب کے کچھ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ان کو جب یہ پتا چلا کہ ابرہہ بادشاہ بیت اللہ شریف کو گرانے کے ارادے سے چلا ہے، بیت اللہ شریف کو گرائے گا، ان لوگوں کو جیسے پتا چلا ان لوگوں نے اس بادشاہ کو، اس لشکر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے غصے کے اندر آ کر ان تمام چھوٹے چھوٹے کنبوں کو، چھوٹی چھوٹی بستیوں کو نیست و نابود کر دیا، لوگوں کو ختم کر دیا، اور وہاں سے بڑھتا ہوا مینا اور مزدلفہ کے درمیان وادی محصر میں پہنچا۔ وہاں سے آتے اس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کے پاس جو سردار لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، ان کو باخبر کر دیا اور اپنا آدمی بھیجا کہ جاؤ مکہ کے سرداروں کو کہہ دو کہ میں یہاں پر بیت اللہ شریف کو گرانے کے ارادے سے، منہدم کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ اس کا جو آدمی تھا وہ مکہ کے اندر آیا، مکہ کے سرداروں کو اطلاع دی کہ ابرہہ بادشاہ بیت اللہ شریف کو گرانے کے ارادے سے آیا ہے۔ اس وقت جو بیت اللہ شریف کے مکہ کے جو سردار تھے، آپ علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ حضرت عبد المطلب کو جب پتا چلا حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا؟ ابرہہ اتنا بڑا لشکر لے کر آیا ہے اور بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے آیا ہے۔ وہ حیران و پریشان ہو گیا اور فوراً بیت اللہ کے پاس گئے اور خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کر اللہ سے دعا کرنے لگے اور کہنے لگے، اے باری الہی، ابرہہ بادشاہ بہت بڑا لشکر لے کر آیا ہے اور تیرے گھر بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے آیا ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس لشکر کو روک سکے، ان کا مقابلہ کر سکے، اس لیے اے باری الہی، یہ بیت اللہ شریف آپ کا گھر ہے، آپ خود اس کی حفاظت فرمانا۔ حضرت عبد المطلب واپس اپنے گھر کے اندر گئے، تمام لوگوں سے کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
اس بیت اللہ کو اللہ کے حوالے کر دو، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، اور مکہ شریف کو خالی کر دو اور پہاڑوں کے اندر میرے ساتھ چلو۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے ساتھ تمام لوگوں کو لیا اور پہاڑوں میں چلے گئے، اور وہاں پر جا کر اللہ کے سامنے دعا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ جب وہ لشکر وہاں سے بیت اللہ کی طرف آ رہا تھا، راستے کے اندر جو مکہ کے اطراف ہیں وہاں پر مکہ کے لوگوں کے جانور چرا کرتے تھے، ان جانوروں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کے 100 یا 200 اونٹ تھے۔ اس لشکر نے آتے ہی ان تمام جانوروں پر قبضہ کر لیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کو یہ پتا چلا تو اس لشکر نے آتے ہی ہمارے اونٹوں پر قبضہ کر لیا ہے، حضرت عبد المطلب فوراً اس لشکر کے پاس ابرہہ بادشاہ کے پاس بات کرنے کے لیے چلے گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو اتنا حسین و جمیل ایسا حسن عطا فرمایا تھا اور ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ جو بھی آدمی حضرت عبد المطلب سے بات چیت کرنے کے لیے آتا یا آپ سے ملاقات کرتا وہ آدمی مرعوب ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے اور جاتے ہی وہ بادشاہ مرعوب ہو گیا اور حضرت عبد المطلب سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پیش آیا اور بات کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ اپنے تخت سے اتر گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بات کرنے لگا۔ جیسے ہی حضرت عبد المطلب نے بات شروع کی تو فوراً کہا کہ آپ کے آدمیوں نے میرے کچھ اونٹ قبضہ کر لیے ہیں، میں ان اونٹوں کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ بادشاہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اس کا گمان یہ تھا کہ جیسے ہی مکہ کے سردار کو یہ پتا چلے گا کہ ابرہہ بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے آیا ہے، وہ آتے ہی میرے پاس بیت اللہ کی بات کرے گا اور بیت اللہ کے بارے میں کہے گا کہ اس کو مت گرانا۔ لیکن عبد المطلب نے جاتے ہی کہا کہ آپ کے لوگوں نے، آپ کے لشکریوں نے میرے کچھ اونٹ قبضہ کر لیے ہیں، میں ان کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ حیرانگی کے ساتھ پوچھنے لگا کہ میں بیت اللہ شریف کو گرانے کے ارادے سے آیا ہوں، منہدم کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، بیت اللہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا اور اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں اونٹ کے بارے میں سوال کر رہا ہوں۔ حضرت عبد المطلب لوگوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں میں چلے گئے اور دعا کے اندر مشغول ہو گئے۔ اس ابرہہ بادشاہ نے اپنے لشکر کو آگے کی طرف بڑھایا اور ہاتھیوں کو آگے کی طرف بڑھانے کی کوشش کی، بیت اللہ شریف کی طرف خانہ کعبہ کی طرف بڑھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی قدرت، وہ ہاتھی بیت اللہ کی طرف نہیں چلتے ہیں بلکہ واپس جہاں سے آئے تھے وہاں کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے میں حکم خداوندی اللہ کے حکم کے مطابق ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے آسمانوں پر نظر آئے جن کے چونچوں کے اندر اور پنجوں کے اندر پتھر کی چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی۔ وہ آتے ہی اللہ کے حکم کے مطابق وہ کنکریاں، ان پرندوں نے وہ کنکریاں اس لشکر پر برسانا شروع کر دی اور ان پتھروں نے، ان چھوٹے چھوٹے کنکریوں نے ایسا کام کیا جو کام ایک گولی کرتی ہے۔ وہ پتھر اس سوار کے سر پر گرتا تھا، اس سوار کو پار کرتے ہوئے اس سواری سے نکل کر زمین کے اندر چلا جاتا تھا۔ وہ تمام کا تمام لشکر ختم ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کے لیے اور سبق کے لیے، آئندہ آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے لیے اس ابرہہ بادشاہ کو بچا لیا۔ اس ابرہہ بادشاہ کے جسم میں ایک بیماری لگ گئی، دانے نکلنا شروع ہو گئے، اس کا بدن سڑنے لگا، گلنے لگا، یکے بعد دیگرے اس کے جسم کے ایک ایک اعضاء گرنے لگے۔ وہاں سے مکہ المکرمہ سے وہ بادشاہ یمن کی طرف بھاگا اور بھاگتے بھاگتے یمن کے اندر جب وہ بادشاہ پہنچا ہے، وہاں پر جاتے ہی اس کا پورا جسم ایک چوزے کی طرح ہو چکا تھا، اور وہاں پر جب یمن کے اندر پہنچا اس کا دل، اس کا جو سینہ پھٹا ہے اور اس کے سینے سے دل باہر نکل گیا اور ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے اندر ساری انسانیت کے لیے یہ سبق تھا کہ جو حق تعالی، جو اللہ تبارک و تعالی، جو خالق کائنات،
چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندوں کے ذریعے سے اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت کر سکتا ہے، وہی خدا اپنے دین، اپنے قرآن اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ اس واقعے نے مکہ المکرمہ کے اندر، سعودی عرب کے اندر، عرب کے علاقے کے اندر اتنی شہرت پائی کہ اسی واقعے سے لوگ اپنی تاریخ گنانے لگے۔ وہاں سے آپ علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، ان کو ایسا کردار عطا فرمایا تھا کہ ہر ایک انسان کے کردار کو دیکھ کر حیران و پریشان تھے۔ مکہ کے ہر بڑے لوگ اس طاق کے اندر تھے، اس نظر میں تھے کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح ہمارے گھر کے اندر کرائیں۔ ایک یہودی عورت تھی، بہت مالدار تھی، اس نے جب آپ علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کا دیکھا، کردار کو دیکھا، اخلاق کو دیکھا، اس کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی، میں کہ حضرت عبداللہ کے ساتھ میں شادی کروں گی، نکاح کروں گی۔ اس نے حضرت عبداللہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے صاف انکار کر دیا اور اس نے پھر 100 اونٹ رشوت دینے کی کوشش کی اور کہا کہ میرے ساتھ نکاح کر لو۔ حضرت عبداللہ نے اس سے انکار کر دیا۔ پھر مکہ کی ایک نیک خاتون حضرت آمینہ کے ساتھ آپ علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا۔ چند مہینے گزر گئے، چند مہینوں کے بعد آپ علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو کھجور لانے کی غرض سے مدینہ المنورہ بھیجا۔ یا دوسری روایت کے اندر آتا ہے آپ علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام روانہ ہو گئے۔ وہاں سے جب واپس آ رہے تھے مدینہ طیبہ کے پاس پہنچے، وہاں پر آپ کے دادا کا جو نانیحال تھا وہاں پر وہ ٹھہر گئے، وہیں پر بیمار ہو گئے، وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ سارا کا سارا لشکر واپس مکہ المکرمہ پہنچا، تمام مکہ کے لوگ استقبال کرے باہر نکل گئے۔ جس کا کوئی باپ گیا تھا، والد تجارت کے لیے گیا تھا، وہ اپنے باپ کو لینے کے لیے آ گیا۔ جس کا کوئی بھائی گیا تھا وہ اپنے بھائی کو لینے کے لیے آ گیا۔ جس کا بھی جو کوئی گیا تھا ہر ایک اپنے آدمی کو لینے کے لیے آ گیا۔ لیکن آپ علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب اور آپ کی والدہ حضرت آمینہ وہ بھی انتظار کرتے رہ گئی کہ ہمارے بیٹے حضرت عبداللہ تشریف لائیں گے، ہم ان کے استقبال کریں گے۔ حضرت عبد المطلب کی آنکھیں تکتی رہ گئی۔ لشکر نے آ کر واپس تجارتی قافلے نے آ کر بتلایا کہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ جو ہے وہ راستے کے اندر بیمار ہو گئے اور مدینہ کے اندر اپنے نانیحال کے یہاں ٹھہر گئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو یقین نہیں آیا اور فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو کہا کہ تم فوراً مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور وہاں جا کر تحقیق کر کے آؤ کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ حضرت حارث وہاں سے روانہ ہوئے، مدینہ المنورہ کے اندر پہنچے۔ وہاں پر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے بھائی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے اور مکہ کے اندر آ کر اپنے گھر والوں کو، اپنے والد کو یہ خبر دی کہ میرے بھائی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ بالآخر انسانی تاریخ کے اندر وہ نرالا دن آیا، وہ خوش قسمت اور بابرکت والا دن آیا جس دن کے لیے یہ کائنات، جس ذات کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی تھی، بالآخر وہ دن آیا جس کو میں نے گزشتہ ہفتے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر کس دن تشریف لائے ہیں۔ وہ دن پیر کا دن ہے۔ تاریخ کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر جو تشریف لائے ہیں وہ تاریخ عربی اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ ہے، 8 یا 9 ربیع الاول ہے اور پیر کا دن ہے۔ اور آپ علیہ السلام صبح کے وقت تشریف لائے ہیں۔ صبح رات جو ختم ہو رہی تھی اور دن شروع ہو رہا تھا، صبح نماز فجر کا وقت تھا، اس وقت آپ علیہ السلام یہ جو واقعہ اصحاب فیل ہے، ہاتھی والوں کا واقعہ ہے، اس واقعے سے تقریباً 50 یا 55 دن کے بعد اور آپ علیہ السلام اپنے چاچا ابو طالب کے گھر کے اندر اپنے والد حضرت عبداللہ کی وفات سے تقریباً 3 مہینے کے بعد اس انسانیت کو صحیح راستہ بتلانے کے لیے صبح کے وقت میں اس دنیا کے اندر
اندر تشریف لائے ہیں۔ حضرت آمینہ آپ علیہ السلام کی والدہ وہ بیان کرتی ہے کہ آپ علیہ السلام جب پیٹ کے اندر تھے میں عجیب و غریب باتیں دیکھتی تھی، اور اس پیدائش سے پہلے مجھے عجیب و غریب خواب نظر آتے تھے۔ جو کچھ رات کو خواب کے اندر میں دیکھتی تھی دن کے اندر وہی کام ہوتا تھا۔ اور کہتی ہے کہ جب آپ علیہ السلام پیٹ میں تھے تو عام طور پر یہ ہے کہ جب بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس عورت کو درد ہوتا ہے، بار بار کے آتی ہے، متلی آتی ہے اور بخار وغیرہ آتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام جب حضرت آمینہ کے پیٹ کے اندر تھے حضرت آمینہ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی بھی حضرت آمینہ کو کوئی بخار نہیں آیا، کوئی متلی الٹی وغیرہ نہیں آئی۔ اور جب عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی بچے کے جسم کے ساتھ عام طور پر گندگی وغیرہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ بچہ 8-9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اس وجہ سے بچے کے جسم کے ساتھ گندگی وغیرہ ہوتی ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد بچے کو ختنہ کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے بالکل صاف و شفاف تھے، آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر کوئی گندگی نہیں تھی۔ اور آپ علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے، تشریف لانے سے کے بعد آپ علیہ السلام کو ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ پیدائش سے پہلے ہی آپ کا ختنہ ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے سجدے کی حالت میں تھے۔ حضرت آمینہ بیان کرتی ہے کہ آپ علیہ السلام جب پیدا ہوئے مجھے ایسا لگا کہ آسمان کے جو ستارے ہیں یہ میرے بچے کی طرف جھکے آ رہے ہیں، اور مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں پر یہ آسمان کے ستارے میرے اوپر نہ گر جائیں، مجھے اور میرے بیٹے کو ہلاک نہ کر دیں۔ اور جب فرماتی ہے کہ جس وقت آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے اس وقت ایک نور نکلا، جس نور کی وجہ سے پورا کا پورا کمرہ منور ہو گیا، خوشبودار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے جو دادا حضرت عبد المطلب ہیں اس وقت گھر کے اندر نہیں تھے، باہر گئے ہوئے تھے۔ ان کو جب پتا چلا وہ بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر گھر کے اندر تشریف لائے، اور آتے ہی انہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا، بہت پیار کیا، اور پھر اپنی گود کے اندر اٹھا کر خانہ کعبہ کے پاس چلے گئے۔ وہاں پر جانے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اعلان کیا کہ میرے اس بچے کی بڑی اونچی اور نرالی شان ہوگی۔ اور کتابوں کے اندر لکھا ہے اس وقت خانہ کعبہ کے پاس مکہ المکرمہ کے اندر ایک یہودی عالم تھا، اس کو جب پتا چلا وہ صبح کے وقت پورے مجمع کے اندر اس نے اعلان کیا کہ مجھے بتاؤ رات کے اندر کس کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے۔ تمام لوگوں نے کہا آج کہیں پر بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ضرور ضرور کسی نہ کسی گھر کے اندر بچہ ضرور پیدا ہوا ہے۔ لوگوں نے معلوم کر کے کہا کہ حضرت عبداللہ کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ اس گھر کے اندر لے چلو۔ لوگ اس عالم کو، یہودی عالم کو آپ علیہ السلام کے گھر کے اندر لے کر آئے۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا اس کی نظر آپ علیہ السلام کے چہرے انور پر پڑی، وہ گشی کھا کر بے ہوش ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو جب ہوش آئی، ہوش ہونے کے بعد اس نے جب آپ علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی اور زور زور سے چلا کر کہنے لگا یہ وہی آخری نبی ہے جس کے انتظار کے اندر اس وقت ساری کائنات ہے، سارا انسان ہے۔ اے قریش مکہ، یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اب اسرائیلیوں کا ستارہ ڈوب چکا ہے، اب آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر پھیلیں گے اور تمام کائنات کو دین کی طرف دعوت دیں گے۔ اس کے بعد 7 دن مکمل ہوئے۔ 7 دن کے بعد حضرت عبد المطلب نے آپ علیہ السلام کا عقیقہ کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آگے تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر پوری تفصیل موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ علیہ السلام کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ علیہ السلام کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔